دشمن اہل حق امن پسند مرزائی شکار ہے بدعتی فرار ہے دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے چیخ اور پکار ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین کرام، ایک اعتراض ہم علماء دیوبند کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ان کی کتب میں، ان کے فتاوی جات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ یہ ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور سادہ لو انسانوں کو اس سے متنفر کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کے ایسے غلیظ عقائد و نظریات ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم اس اعتراض کا انشاءاللہ مختصراً اور متبادر الی الفہم جواب انشاءاللہ عنایت کریں گے، تاکہ سامعین کو جو ان کے دلوں میں، جو ان کے ذہن میں ایک خلجان سا بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ اعتراض براہین قاطعہ کی ایک عبارت پر ہے۔ معترض نے اس اعتراض میں ایک خیانت کی ہے۔ چونکہ یہ اعتراض رضا خانیوں کی جانب سے ہے تو ظاہر سی بات ہے خیانت ہونی لازمی ہے، چونکہ خیانت کے خواہ رضا خانی کے خواہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، سیم ٹو سیم ہے۔ اس لیے کوئی رضا خانی ہو اور خیانت نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ لازم ملزوم ہے۔ خیانت سے کام لیا ہے۔ سوال میں ذکر کردہ عبارت براہین قاطعہ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، پوری کتاب باب از اول تا آخر دیکھ لیں، کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف معترض کا ذہنی اختراع ہے، خود سے گڑھا ہوا موضوع، افتراء ہے۔ جواب سے پہلے سامعین کرام ہم چند تمہیدی باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کریں گے تاکہ مسئلے بالکل منقع ہو جائے، واضح ہو جائے، اظہر من الشمس ہو جائے، تاکہ جو خلجان فرق باطلہ کی جانب سے، خاص طور سے فرق رضا خانیت کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے وہ دور ہو سکے۔ پہلی بات، براہین قاطعہ مولانا عبدالسمیع رامپوری کی کتاب انوار ساطعہ کے جواب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے تصنیف فرمائی۔ دوسری بات، مولانا عبدالسمیع صاحب نے شیطان اور ملک الموت کے ہر جگہ موجود اور حاضر ہونے پر چند طریقوں سے استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ شیطان اور ملک الموت سے افضل ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر موجود ہوں گے۔ یعنی حضرت نے اسی کے جواب میں مذکورہ عبارت لکھی ہے۔ تیسری بات، عقائد کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ دلائل قطعیہ سے ہوتا ہے، قیاس سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا، قیاس سے بالکل نہیں ہوتا۔ عقائد کا ظنیات سے ثبوت نہیں ہوتا، عقائد کا ثبوت جو ہوتا ہے دلیل قطعی سے ہوتا ہے، قیاس سے بالکل نہیں۔ چوتھی بات، دنیا کی بعض باتیں جو علم دین سے متعلق نہیں ہیں، اگر ان کو انبیاء نہ جانیں تو آیا ان کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں صاف میں ڈسکس کر دے رہا ہوں کہ ایسا کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر ان کو انبیاء نہ جانیں، انبیاء کو معلومات نہ ہو تو ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شعر گوئی کا علم، رقص، سرور
ناچ گانے کا علم نہیں عطا کیا گیا، بالکل نہیں. یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو نہیں دیا. پانچویں بات، اگر بعض جزوی باتوں کا علم ادنا کو ہو اور اعلیٰ کو نہ ہو تو اس کی وجہ سے ادنا کو اعلیٰ سے زیادہ علم والا نہیں کہا جا سکتا. مثلا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو شریعت کے لاکھوں اور کروڑوں مسائل کا علم حاصل تھا، مگر ابن رشد کو جو فلسفہ یونان سے متعلق معلومات حاصل تھیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں تھیں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں فلسفہ یونان عربی زبان میں منتقل ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اس کی وجہ سے ابن رشد کو امام صاحب علیہ الرحمہ سے زیادہ علم والا نہیں کہا جا سکتا، بالکل نہیں. چنانچہ اب حاصل عبارت اور لب لباب خلاصہ کلام آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی جو ان کو بعض جزیات کا علم ہے جس کا مقصد گمراہ کرنا اور روحوں کو قبض کرنا ہے، ان پر قیاس کر کے علم محیط زمین کا فخر عالم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی علم ذاتی. اور یہاں علم ذاتی یہ اس لیے مراد لیا گیا ہے کہ حضرت نے خود آگے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ بحث اس صورت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ثابت کر کے یہ عقیدہ رکھے جیسا کہ جہلا کا عقیدہ ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ حق تعالی اطلاع دے کر حاضر کرتا ہے تو یہ شرک نہیں. خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی حضرت نے قیاس فاسد اس لیے کہا کہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقیس اور مقیس علیہ میں کیا ہو؟ مشابہت ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی اور شیطان میں کوئی بھی مناسبت نہیں، کوئی بھی نہیں. اور شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ براہین قاطعہ جو صفحہ 50 اور 51 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. براہین قاطعہ میں جس علم کے اس بات کو شرک کہا گیا ہے وہ علم ذاتی ہے، اور ذاتی علم کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا با اتفاق جمہور علماء شرک ہے. مزید اس پر یہ وضاحت کروں کہ یہ حضرت کی عبارت جو انہوں نے خود بھی دوسری جگہ صراحت کے ساتھ عرض کیا ہے، اس کی مزید وضاحت کی خود صاحب کتاب نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری مخلوق سے اعلم ہے. کیا ہے؟ اعلم ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے. چنانچہ اصل عبارت آپ کو میں بتا دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. اس مسئلے کو آپ کو جاننا چاہیے اور معلوم بھی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یعنی حکم و اسرار، اس کے متعلق مطلقاً تمام مخلوقات سے زیادہ علم ہے. اور یہ حق بات ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ہے وہ کافر ہے. اور سارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں، بالکل دے چکے ہیں. جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، پھر بھلا ہماری کسی تصنیم میں یہ مسئلہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ یہ المہند علی المفند صفحہ 25 پہ. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری علیہ رحمہ کی اس صراحت کے بعد بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے، اس حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے اور انکار کر دے اور اپنے الزام سے باز نہ آئے تو یہ محض علماء دیوبند سے اس کے بغض اور عناد کی دلیل ہوگی.
اللہ ہم سب کو فہم صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔